بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے میرے احساس نے مار دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی کی کوئی خوشی میرے پاس نہیں تھی۔ پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ دولت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی گسو کسی آنچل کا سہارا بھی نہیں تھا۔ اس نا امیدی کی کیفیت میں اپنے ایک جاننے والے اظہر بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایسے آدمی تھے جن کو میں نے ہمیشہ خوش ہی دیکھا ہے۔ میں نے جب ان سے ان کی ہر دم خوشی کا راز پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بہت آسان تھا میاں، ایک شعر سن لو، اسی میں راز چھپا ہے، چلیں سنا دیں۔ میں نے بے دلی سے کہا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے شعر سنا دیا۔ شعر واقعی بہت اچھا تھا اور ایک فارمولہ بتا دیا گیا کہ اس پر عمل کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اظہر بھائی، شعر تو بہت اچھا ہے، میں نے تعریف کی۔ میاں، فارمولہ بھی اچھا ہے، تم ابھی اس پر عمل کرو، ایک ہفتے کے بعد آ کر بتاؤ کیا ہوا۔ میں اظہر بھائی کے پاس ایک خاص کام سے گیا تھا اور اس دن میری جیب میں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا یہ کہ اظہر صاحب سے 1000 روپے لے لوں گا اور اس کے بعد وہیں سے ٹیکسی کر کے رستے سے کھانے پینے کی چیزیں لے لوں گا گھر کے لیے، کم از کم 2 دنوں تک کا خرچہ چل ہی جائے گا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، ابھی تک شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر 1000 روپے مل جائیں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ ظاہر ہے اظہر بھائی، اس سے کئی کام نکل جائیں گے۔ تو بس میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا، تم کو ابھی سے اس فارمولے پر عمل کرنا ہے۔ دیکھ لینا تم نے اس شعر کو اپنے ذہن میں اتار لیا تو پھر تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں ان سے پیسے لیے بغیر اس شعر کی سوغات لے کر واپس آ گیا۔ گھر آ کر مجھے نفیسہ کا خیال آیا۔ میں نے نفیسہ نام کی ایک لڑکی سے محبت کی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے باپ سے جا کر ملوں۔ میں نے اسے ایک شعر بھی سنایا تھا، میری حیات کی راہوں میں پیچ و خم ہیں، بہت خوب سوچ لے پہلے جو میرے ساتھ چلے۔ نفیسہ کے باپ سے ملاقات کو میں ابھی تک ٹال رہا تھا، لیکن اب ان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھے، ان کے ذریعے کوئی جاب بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے کہا، میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ابو سے جا کر مل ہی لوں۔ ہاں ہاں چلے جاؤ، اس نے کہا۔ میں نے ابو سے بات کی ہوئی تھی، بس ان کو تمہارے آنے کا انتظار ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم ان سے جا کر مل لو۔ نفیسہ کے والد ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار تھے اور بہت داغ تھی ان کی۔ ان کے پاس جاتے ہوئے جھجک بھی ہو رہی تھی، لیکن نفیسہ نے مجبور کر کے مجھے ان کے دفتر بھیج دیا۔ اس نے اپنے ابو سے میرے بارے بات کر لی تھی۔ میں دوسرے دن بہترین ڈریسنگ کر کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنی پوری شان کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی تھے۔ آؤ صاحب زادے آؤ، نفیسہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی جناب، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں مؤدب ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا انٹرویو دے رہا تھا۔ تم خدا نخواستہ میری بیٹی سے عشق تو نہیں کرنے لگ گئے ہو؟ انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی باپ نے براہ راست ایسا سوال ہونے والے داماد سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عشق کیا جناب، بس نفیسہ مجھے پسند ہے، میں ہر حال میں اسے خوش رکھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفتگو اتنی آگے نہیں بڑھی کہ تم خوش رکھنے یا نہ رکھنے کی بات کرو، انہوں نے کہا۔ میں ایک بار پھر چکرا کے رہ گیا۔ عجیب بے دھڑک انسان تھے۔ کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جاب کی تلاش میں ہوں جناب، میں نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد کوئی ملازمت مل ہی جائے گی، اور اس وقت تک کیا اپنی بیوی کو بھوکا رکھو گے؟ نہیں جناب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو خود کھاؤں گا اس کو بھی کھلاؤں گا۔ جب تمہارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے تو اس کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس کی فکر نہ کریں، شادی کے بعد نفیسہ میرا مسئلہ ہوں گی، لیکن شادی سے پہلے تک تو میرا مسئلہ ہے نا۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم جیسے ناکارہ انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ میرے سینے پر پرچیاں ہی چل کر رہ گئیں۔ نفیسہ میرے لیے سب کچھ تھی زندگی میں، اب تک سوائے محرومیوں کے اور کیا ملا تھا؟ کوئی خوشی نہیں، اب وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ دل چاہا کہ در و دیوار سے لپٹ کر آنسو بہاؤں، اور اسی وقت اظہر بھائی کا شعر یاد آ گیا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے تم بھی نہ ہوگا۔ کلیجے میں ٹھنڈک کی پڑ گئی۔ نفیسہ نہیں ملی نہ صحیح، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، میں کیوں ایک روگ پال کر بیٹھ جاؤں؟ خوشی کو چھوڑ دے، اور میں نے خوشی کو چھوڑ دیا۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے مطلع کر دیا تھا کہ میں زندگی کی راہ میں اس کا ہم سفر نہیں بن سکوں گا۔ وہ کچھ دیر کی بک بک کے بعد خاموش ہو گئی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کے باپ کا فیصلہ درست ہی تھا۔ اب زندگی کی کٹن شب و روز میرے سامنے تھے۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا، میں بھی اپنا کھانا خود ہی بنا لیا کرتا تھا، ورنہ عام طور پر سامنے والے ہوٹل سے جا کر کھا لیتا تھا۔ میں محلے کی دکان پر پہنچا، دکاندار مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ شاید اسے خیال آیا کہ میں اس کا پچھلا قرضہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تنویر بھائی، چائے تو چلے گی نا؟ اس نے پوچھا۔ بس 2 منٹ میں آ جائے گی۔ نہیں بھائی، مجھے چائے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، مجھے تو بس 2 کلو آٹا، 1 کلو چینی، کھانے کا تیل دے دو۔ ابھی لو، پچھلا حساب تو لے کر آئے ہو نا؟ نہیں بھائی، میں تو یہ بھی ادھار لے کر جاؤں گا، میں نے کہا۔ اچانک وہ بھڑک اٹھا، اس کی خوش اخلاقی ختم ہو گئی۔ رہنے دو بھائی، رہنے دو، کمال ہے، پچھلا قرض ادا نہیں کیا اور چلے آ رہے ہیں ادھار لینے۔
اب کیا اس محلے میں بے وقوف بنانے کو ایک میں ہی رہ گیا ہوں؟ جاؤ بھائی کوئی اور دکاندار ڈھونڈو۔ اس کی بک بک سن کر بہت افسوس ہوا۔ سوچا تھا کہ سامان مل جائے گا تو 2-4 وقتوں کے کھانے ایک ساتھ بنا کر رکھ لوں گا۔ اچانک ایک بار پھر اظہر بھائی کا شعر یاد آ گیا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ میں نے خوشی چھوڑ دی اور کچھ لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ حشاش بشاش کوئی غم نہ تھا، دل پر کوئی بوجھ نہ تھا۔ گھر کے دروازے ہی پر نیازی صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دے گئے۔ نیازی صاحب اپنی نوعیت کے ایک کمال انسان تھے، بہت خوش اخلاق اور بہت ہی شاہ خرچ۔ انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی تھی۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگا کہ خدا نے اس وقت فرشتہ بھیج دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب نے میرا کس کس موقع پر ساتھ دیا تھا۔ جس کوارٹر میں رہ رہا ہوں اس کا ایڈوانس بھی نیازی صاحب نے دیا تھا۔ میں ان سے جا کر لپٹ گیا۔ بھائی اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ بس تنویر بھائی تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلا آیا۔ انہوں نے کہا، ارے یہ تو میری خوش نصیبی ہے، آئیں اندر آئیں۔ ہم اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ نیازی صاحب کچھ الجھے ہوئے تھے۔ گھر میں اتنا چائے کا سامان تھا کہ 2-4 کپ چائے بن سکتی تھی۔ میں نے انہیں چائے لا کر دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تنویر صاحب میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یہ ظاہر خیریت ہے لیکن اپنے وجود میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیسی ہلچل؟ بھائی بات میں ہے کہ میں لوگوں کا ساتھ دیتا رہا ہوں، آج بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آنا میری خوشی رہی ہے۔ میں احسان تو نہیں کہتا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جن کو میں نے اپنے طور پر خوشیاں دیں انہوں نے غم دیے۔ ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ میں خوشی کی جستجو میں رہتا تھا اور ایسی خوشی مجھے کسی کے کام آ کر ہی ملتی تھی۔ آج بھی گھر سے 50,000 لے کر نکلا ہوں۔ ارے نیازی صاحب یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے؟ انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ایک شعر سنا دیا۔ واہ یہ تو اچھی بات ہوئی۔ ویسے وہ شعر کیا تھا؟ تنویر صاحب یقین کریں کہ اس شعر کو سنتے ہی ایسا لگا کہ میرے سر سے سارے بوجھ اتر گئے ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ میں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ واہ صاحب پھر تو بہت مبارک شعر ہوا، مجھے بھی سنائیں۔ شعر ہے، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ ایک بار پھر وہی لانتی شعر میرے سامنے آ گیا۔ ایک بات میں آپ سے کہنے آیا ہوں، نیازی صاحب نے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں نے اب تک آپ کا ساتھ دیا ہو لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے۔ ارے نیازی صاحب میں بکھلا کر بولا، لعنت بھیجیں اس شعر پر، آپ تو نیکی کیے جائیں۔ نہیں تنویر صاحب اب اس قسم کی کوئی نیکی میں نہیں کر سکوں گا۔ اس انقلابی شعر نے میری سوچ بدل دی ہے۔ میں یہی کہنے حاضر ہوا تھا، دل چاہا کہ یا تو اپنا گلا گھونٹ لوں یا اس شاعر کو زہر دے دوں جس نے بھی شعر کہا ہوگا۔ نیازی صاحب کچھ دیر بیٹھ کر اس شعر پر لیکچر دے کر روانہ ہو گئے اور میں اپنی خالی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ خیر وہ دن تو کسی نہ کسی طرح گزر لیا۔ شام کو بھوک نے جب بے تاب کیا تو میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی اسی شہر میں اور میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتی تھیں۔ وہ کباب بہت اچھے بناتی تھیں، ان کے کباب کھا کر لطف آ جاتا تھا۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئیں۔ ارے بیٹا تو بالکل صحیح وقت پر آیا ہے، میں نے تیری پسند کے کباب بنائے ہیں۔ کیا بات ہے خالہ آپ کی؟ میں خوش ہو گیا۔ خالہ ہو تو آپ جیسی ہو۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کچھ کھانے کو ملے گا۔ اس دوران وہی شعر میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ خالہ میں نے آواز لگائی، خالہ میں جا رہا ہوں، ایک کام یاد آ گیا ہے۔ ارے بیٹا کباب تو کھاتا جا۔ نہیں خالہ پھر صحیح۔ اور میں اس مکان سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی بھوک سے چکر سا آ گیا تھا، ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کسی نے مجھے آواز دی، ارے تنویر صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے؟ میں اسلم صاحب۔ میں نے پوچھا، کیا بتاؤں؟ دل میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ موصوف شاعر بھی تھے، میرے پاس آ کر بولے، خدا کی اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو شاید وہ بھی مل جاتا۔ قبولیت کی گھڑی تھی لیکن میں نے آپ کو مانگا اور آپ مل گئے۔ ایک بہت ہی زبردست غزل رات کو کہی ہے، ایک مشاعرے میں پڑھنی ہے، لیکن میرا یہ دستور ہے کہ مشاعرے سے پہلے میں اپنے کسی دوست کو سنا کر داد لے لیتا ہوں تاکہ کچھ ہو گیا تو وہ اصلاح کر دے۔ ارے صاحب میں اس قابل کہاں ہوں؟ میں گھبرا کر بولا، شاید زیادہ۔ یہ کیا بات کر دی؟ آپ جیسا باز ذوق اور کہاں ملے گا؟ چلیں سامنے والے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی کہیں گے کہ کس مشکل زمین میں غزل کہی ہے، چلیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، اب میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آئے۔ انہوں نے 2 چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے۔ اس وقت مجھے پیٹ میں سہارے کی شدید ضرورت بھی تھی۔ بسکٹ سامنے آئے اور اسی وقت وہ کم وقت شعر یاد آ گیا۔ اس وقت خالی پیٹ کچھ کھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ میں بے ہوش ہی ہو جاتا۔ لیکن پھر وہی شعر، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ اس موقع پر بھی اس شعر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ لیں جناب، اسلم صاحب نے بسکٹوں کی طرف اشارہ کیا، آپ کیوں یوں ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں اسلم صاحب، اس وقت
ساتھ کچھ بھی نہیں لے سکوں گا، میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اوہو، پیٹ میں گڑبڑ ہے تو آپ کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے۔ جی ہاں، میری جان نکلی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر ایک چائے کا آرڈر کینسل کر دیا اور خود چائے اور بسکٹ کھانے لگے، جبکہ میرا یہ حال تھا کہ میں غم اور خوشی کے فلسفے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور اپنی بے تکی غزل سنانے لگے۔ ایک تو غزل بے تکی، پھر اتنی طویل جیسے پوری اردو شاعری لکھ کر لے آئے ہو۔ میں کچھ دیر تو بہت حوصلے سے سنتا رہا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، میں بے ہوش ہو کر لڑک گیا۔ اسلم صاحب مجھے پکار رہے تھے، کچھ اور آوازیں بھی تھیں، میرے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہوگا۔ میں ایک بستر پر لیٹا تھا، نقاہت تو تھی لیکن اتنی نہیں جتنی محسوس ہو رہی تھی پہلے۔ میرے بستر کے آس پاس کچھ اور بستر بھی تھے جن پر مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک مہربان صورت کی نرس میرے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا۔ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ تم کہیں بے ہوش ہو گئے تھے اور لوگ اٹھا کر لائے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا۔ تم اب ٹھیک ہو تو جا سکتے ہو، لیکن کس کمبخت کا دل تھا وہاں سے جائے، اس لیے وہیں پڑا سوچتا رہا کہ اس طرح کیسے گزر بسر ہوگی۔ اچھا تھا کہ گاؤں میں ہی رہتا، ابا کی بات مان لیتا اور ہنسنا سے شادی کر لیتا۔ کیا ہوا جو وہ میٹرک پاس تھی، ابھی بھی کچھ نہ بگڑا تھا، اس لیے ہسپتال سے نکل کر سیدھا 5 سال بعد گھر پہنچا۔ ابا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگانے میں دیر انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ ابھی تو کھڑی ٹیکسی کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا اور امی کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی میز پر منتظر تھا۔ کیا ہے نا، خالی شعر کہنے اور سننے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اب گھر میں سب کے ساتھ سکون سے رہوں گا اور ابا کے ساتھ زمینوں پر جایا کروں گا۔ جوانی میں جاب کرنے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا جنون بھی ختم ہو گیا اور دوستوں کی مصیبت میں دوستی بھی دیکھ لی۔